بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میں ہوں وسیم ستی۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے بہاولپور کی سیاست کے حوالے سے، اور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے جو عام انتخابات ہیں اس میں کس سیاسی جماعت کا پلڑا باری ہے، کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے بہاولپور میں، اور 2018 کی عام انتخابات میں کس سیاسی جماعت کو نیشنل اسمبلی کی جو تمام سیٹس تھے جو ہے وہاں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ جو اس وقت گراؤنڈ کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ان کے درمیان اندرونی اختلافات جو ہیں وہ کافی زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ اس کی کیا کہانی ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ 2024 کے جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ مارکہ مارنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ 2018 کی اگر بات کریں تو 2018 کی عام انتخابات میں بہاولپور میں جو حلقے تھے ان میں NA 170 یعنی بہاولپور 1 سے لے کر NA 174 یعنی بہاولپور 5 تک یہ حلقے تھے، اور ان تمام حلقوں میں جو NA 170 تھا 2018 کی عام انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے فاروق اعظم ملک صاحب یہاں سے کامیاب ہوئے تھے، اور ان کے مقابلے میں میاں بلیگر رحمان تھے جنہوں نے 74,694 ووٹ لیے تھے، اور یہ تقریباً 10,000 ووٹس کا فرق تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ NA 171 کی بات کریں اگر تو وہاں پر جس کو بہاولپور 2 بھی کہتے ہیں، وہاں پر ریاض حسین پیرزادہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، انہوں نے 99,000 یعنی 99,000 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے چودھری نعیم وڑائچ تھے، انہوں نے 88,000 ووٹ لیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو NA 172 میں طارق بشیر چیمہ پاکستان مسلم لیگ کاف اور PTI کے مشترکہ امیدوار تھے، اور انہوں نے وہاں پر 1,06,383 ووٹ لیے تھے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سعود مجید نے جو ہے وہ تقریباً 1,01,971 ووٹ لیے تھے۔ NA 173 میں میاں نجیب الدین اویسی نے مسلم لیگ نون کے امیدوار نے کامیابی حاصل کی تھی، اور ان کے نمبرز تھے 86,142، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو خدیجہ عامر تھی انہوں نے 60,211 ووٹس حاصل کیے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا نمبر 3 تھا اس حلقے میں، اور مخدوم سید علی حسن گیلانی ان کے امیدوار تھے، انہوں نے 44,000 ووٹ لیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ NA 174 میں مخدوم سید سمیل حسن گیلانی جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے، انہوں نے یہاں سے 63,000 ووٹ لیے تھے، جبکہ پرنس باول عباس آزاد امیدوار تھے، انہوں نے 58,000 لیے تھے، اور مخدوم سید علی گیلانی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ 51,359 ووٹ لیے تھے۔ تو اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی اس وقت مقابلہ ہوا تھا، اور طارق بشیر چیمہ صاحب کی جو سیٹ تھی وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی جو ہے ان کا الحاق تھا، تو ان کو وہاں سے کامیابی ملی تھی۔ لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دونوں 50% پہ جا رہی تھی۔ لیکن اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام حلقوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدواران ہیں وہ بالکل غائب ہیں، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد وہ بالکل نظر نہیں آ رہے، اور گراؤنڈ پہ اگر دیکھا جائے تو جو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی ان کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ دوبارہ میدان میں آ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی جماعت کے جو کارکنان ہیں وہ بھی اپنے جو ان کے سابقہ ٹکٹ ہولڈرز تھے جن نے الیکشن جیتا تھا یا جن لوگوں نے الیکشن ہارا تھا، وہ بھی ان کو ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن فی الحال تک جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ سب کے سب لوگ منظر عام سے غائب ہیں، اور جو ہے وہ تمام لوگ جو ہے وہ اس وقت انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی اچھی ان کے لیے نیوز ہو تو اس کے بعد وہ سامنے آ جائیں۔ ایک تو معاملہ یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت جو وہاں پر جو مکمل سروے جو ہم نے کیا ہے اپنے رپورٹرز کے ساتھ، ہم نے وہاں پر بات کی ہے، تو ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہی ہے، اس کی بوزدہ ہوا ہے، لوگ اس کے موجود ہیں جو کارکنان، لیکن جو ان کے الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ہی 1 to 1 مقابلہ وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ایک اور جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر جو اختلافات ہیں وہ تقریباً عیاں ہو رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو بہاولپور شہر کے جو حلقے ہیں وہاں پر اس وقت مسلم لیگ نون کے درمیان جو جتنے بھی وہاں پر امیدواران جنہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا ان سب کے درمیان کافی اختلافات پائے جا رہے ہیں۔ ایک تو ان کے جو ان کے میئر ہیں عقیل ہاشمی صاحب ان کا، اور ملک جو اقبال صاحب ہیں ان کا آپس میں کافی، جو سابقہ MP بھی سابقہ صوبائی وزیر بھی ہیں ان کا آپس میں کافی ان کے اختلافات چل رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو میاں شاہد جو کہ اس وقت جو گورنر پنجاب ہیں میاں بلیگر رحمان، ان کے وہ بڑے خاص آدمی ہیں،
ان کا بھی اپنا دھڑا کام کر رہا ہے، اور یہ جو شہر کے اندر جو رفٹ چل رہی ہے اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کو کافی نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے، اور مسلم لیگ نون وہاں سے جو ہے وہ لوز کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ چودھری شجاعت صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان جو ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں تو یہ طے ہو گیا تھا کہ طارق بشیر چیمہ کی سیٹ کے اوپر جو ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی، یعنی سعود مجید صاحب کو یا ریاض حسین پیرزادہ صاحب کی کسی ایک سیٹ پر جو ہے نا طارق بشیر چیمہ صاحب کو جو ہے نا وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ لیکن اب جو ہے وہ ٹکٹس اناؤنس کر دیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی آپشن موجود ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا، لیکن مسلم لیگ نون نے ٹکٹ جاری کر دی ہیں اس حلقے میں، اور سعود مجید صاحب کو ٹکٹ وہاں پر مل چکا ہے۔ تو اب طارق بشیر چیمہ صاحب جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک میں شہباز شریف صاحب کا ساتھ دیا تھا اور بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ اس حکومت کو 16 ماہ ڈیفینڈ بھی کرتے رہے، تو ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کی۔ تو اس حلقے میں اب مسلم لیگ کاف یعنی طارق بشیر چیمہ صاحب، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے سعود مجید صاحب، ان کے درمیان اب 1 to 1 مقابلہ ہوگا، اور یہاں پر کس کو کامیابی ملتی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن اگر اعداد و شمار دیکھے جائیں اور جو چیزیں دیکھی جائیں اگر، تو اس کے مطابق جو ہے وہ سعود مجید صاحب کو یہاں سے ایج حاصل ہے، کیونکہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے جب پچھلی بار الیکشن جیتا تھا تو ان کے مد مقابل جو امیدوار سعود مجید صاحب بھی تھے، لیکن ان کے درمیان جو ووٹس کا ڈفرینس تھا وہ صرف 5000 کا تھا، اور طارق بشیر چیمہ جو ہے وہ ان کو تحریک انصاف کے ووٹ بھی ان کو ملے تھے، ان کو حمایت تھی مکمل طور پر، یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی ایک جو ہے وہ مسلم لیگ کاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان ابھی آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بریک تھرو ہو سکتا ہے، یا تو مسلم لیگ نون کو ہتھیار پھینکنے پڑ جائیں گے طارق بشیر چیمہ اور مسلم لیگ کاف کے سامنے، یا پھر دونوں کے درمیان 1 to 1 مقابلہ ہوگا، جو الیکشن جیتے گا تو اس کی جو پوزیشن جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ ایک یہ معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا جی کہ جو یہاں پر جتنے بھی ہمارے جو حلقے ہیں ان تمام حلقوں میں ایک تو چیز عیاں ہے کہ وہاں پر مقابلہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہو رہا ہے۔ اگلا جو حلقہ ہے اس میں ریاض حسین پیرزادہ صاحب جو ہیں ان کے حلقے میں بھی جو ہے نا کافی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو 30 سالوں سے وہ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں وہاں سے کامیاب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو مسلم لیگ نون کے جو نئی جو کھیپ تیار ہو رہی ہے وہ ان کے خلاف اس وقت میدان میں ہے، وہ اس وقت ان کو جو ہے اتنا پسند نہیں کرتی، شاید اتنا انہوں نے ترقیاتی کام بھی نہیں کروایا اپنے حلقے میں، اور اتنی وہ جو ایک عوامی خدمت کے جو ہمیشہ نعرے لگائے جاتے ہیں اور جو لوگوں سے جذبات میں باتیں کر کے ہمدردیاں کی جاتی ہیں، اب لوگ سمجھ گئے ہیں شاید کہ جو یہ پرانے پاپی جو ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں اور ہمیشہ وعدے کرتے ہیں اور کرنے کے بعد غائب ہو جاتے ہیں، اس بار شاید ریاض پیرزادہ صاحب کو بھی اپنے حلقے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور یہ بھی مسلم لیگ نون کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو احمد پور کا جو حلقہ ہے اس میں نواب فیملی یعنی عباسی فیملی جو ہے، یعنی باول خان صاحب جن نے پچھلے انتخابات میں حصہ لیا تھا، وہ اور سمیع حسن گیلانی صاحب جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو ان کا یہ بھی ایک یہاں پر سخت مقابلہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ آئندہ جو آنے والے انتخابات ہیں اس میں جو ہے وہ یہاں پر پرنس باول خان جو ہیں ان کی جو پوزیشن ہے وہ یہاں پر سٹرانگ بتائی جا رہی ہے، وہ کافی ورک کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور ویسے بھی نواب فیملی سے ہیں، ان کا اپنے ایک حلقہ احباب ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ان آنے والے الیکشن میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کا جو کوئی جو امیدواران ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے، وہ پراپر طریقے سے الیکشن کمپین نہیں کریں گے، تو پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ یہاں سے الیکشن لوز کرتی نظر آ رہی ہے اس کنڈیشن میں۔ لیکن اگر اوورآل اگر عوام کے اگر جذبات دیکھے جائیں اور گراؤنڈ پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف نے مسلم لیگ نون کی نسبت باولپور میں بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن 9 مئی کے واقعات کے بعد پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور کوئی بھی اس وقت باولپور میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالا دینے والا کوئی شخص نہیں ہے، اور سب کے سب لوگ جو ہے وہ اس وقت منظر عام سے بالکل غائب ہیں۔ تو یہ ہے باولپور کی سیاست، اور آئندہ آنے والے دنوں میں باولپور کی سیاست میں مزید کیا اپڈیٹس آ سکتی ہیں اس کے اوپر ہم فرداً جو ہے وہ بات کریں گے۔